اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی وسلم۔ بھائیو، اور 15-17 دن کے بعد اللہ کا وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے جو رحمتوں کا، برکتوں کا، فضل کا، اللہ کے احسانوں کا مہینہ ہے۔ اتنی برکتیں اس نے اس مہینے میں ہمیں دی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی بہت بڑی جو برکت ہے اس مہینے کی، وہ قرآن ہے کہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایسا کیمیا دیا ہے، ایک ایسا نسخہ دیا ہے کہ ہماری زندگی آسان کر دی اس نے۔ تو آج میری طبیعت یہ چاہیے کہ آپ کو قرآن سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں سنا دوں، جس سے آپ میں قرآن کی عظمت آئے اور آپ قرآن سے جڑنا شروع کر دیں۔ کیونکہ یہ جو مہینہ ہے، یہ میں اسے قرآن کی سالگرہ کہتا ہوں، کیونکہ آخری عشرے میں جو ایک طاق رات آتی ہے جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے، اس ایک رات میں اللہ رب العزت نے اسے پہلے آسمان پہ اتارا لوح محفوظ سے، اور 23 سال میں دھیرے دھیرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پہ حسب ضرورت یہ اترتا رہا۔ جب جس آیت کی ضرورت ہوئی اللہ نے اتار دی، جس صورت کی ضرورت ہوئی جب اتار دی۔ تو قرآن جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہمارے لیے ہدایت نامہ، اس میں شفا بھی ہے جو آج آیتیں آئیں۔ تو قرآن سے متعلق چند حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے، میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا اور سائلوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ دوسرے کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو ویسی ہی عظمت و فضیلت حاصل ہے جیسی اپنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ دیکھو جی، قرآن جب اترا ہے نا، اس کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب آپ دیکھو، اللہ نے ہمارے لیے قرآن اتارا اور شروعات اس کی اقرأ سے کی، اور آپ آج سب سے زیادہ جاہل ہمارے مسلمانوں میں ہی ہیں۔ جن لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن اتارا اور نبی کو بھیجا، نبی سے پہلا لفظ اقرأ کہلوایا کہ پڑھو، وہی امت جو ہے وہ آج جاہلوں میں سب سے زیادہ آگے ہے۔ پڑھنا جو ہے، نبی نے فرمایا علم کا حصول تمام مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ تو آپ چاہے روٹی آدھی کھا لیں، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھیں۔ تعلیم کی اتنی ویلیو ہے، اور بلکہ یہ آیت انہیں یاد کرایا کریں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ شروع کرو پڑھائی اللہ کے نام سے۔ وہ کتاب کھولیں، پیپر شروع کریں، پریپریشن کریں، گھر پہ کسی کوچنگ میں جائیں، شروع اللہ کے نام سے بسم اللہ پڑھ کے کتاب کھولا کریں۔ یہی سمجھیں کہ اللہ نے یہ آیت ہمارے لیے اتاری۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، شروع کرو پڑھائی اللہ کے نام سے۔ سورہ اعراف ہے قرآن میں، اس کی 204 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو۔ تو قرآن کی کسی محفل میں جب آپ پہنچیں تو پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ بیٹھا کریں۔ نبی جب قرآن کی باتیں کرتے تھے تو صحابہ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور کی محفل میں اس طرح بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، اللہ ہلتے بھی نہیں تھے بالکل۔ یہاں یہ بات بتا دوں میں آپ کو کہ قرآن جو ہے وہ نبی نے بعد میں فرمائی کہ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پہ 10 نیکی ہیں، اور حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، مطلب الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ تو اس کی تلاوت، اس کی میں غور و فکر، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ سارے اس کے حق ہیں جو قرآن نے بیان کیے، 5 حق۔ مطلب قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن پہ عمل کرنا، اور قرآن کی تبلیغ کرنا، یہ 5 حق قرآن نے اپنے آپ بیان کیا الگ الگ آیتوں میں۔ تو یہاں اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ رسول کی حدیث ہے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اس بات پہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کا تعلیم دے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی 106 نمبر آیت میں اللہ نے یہ کہا کہ میں نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کے لوگوں کو سنائیں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ قرآن کی جو عجائبات ہے نا، خوبصورتی، علم و حکمت، نبی نے فرمایا کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ مطلب روز جو ہے
اس میں کوئی نہ کوئی نئی بات آتی رہے گی. آپ یقین کریں میں جب بھی قرآن لے کے بیٹھتا ہوں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ مجھے کوئی نئی چیز نہ ملی ہو. ہر بار. اب آپ دیکھ لو مجھے اس قرآن سیکھے ہوئے لگ بھگ 30 سال کے قریب ہو گئے. اور 30 سال میں جب بھی میں قرآن لے کے بیٹھتا ہوں کوئی نہ کوئی چیز ہر بار نہیں ملتی ہے اتنی بار پڑھنے کے باوجود. تو یہاں رسول اللہ کی یہی بات ہے کہ حضور نے فرمایا اس کی خوبصورت پہلو، اس کی علم، اس کی حکمت جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. جب لے کے بیٹھو گے کوئی تمہیں تحفہ دے گا کچھ نہ کچھ. میں تم میں ایک ایسی نعمت چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم مضبوطی سے اسے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ نعمت اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے. یہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی نے فرمائی بات. ایک بار یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے اور اس میں کوئی بے فائدہ بات نہیں ہے. ایک اور حدیث سنیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ شخص جس کے پاس قرآن کا کچھ حصہ نہیں ہے ویران گھر کی طرح ہے. مطلب جسے بالکل بھی قرآن یاد نہ ہو اسے ویران گھر کہا. ویران گھر کیسے ہوتے ہیں؟ آپ کسی ویران گھر میں جائیں وحشت ہونے لگتی ہے، آدمی کو ڈر لگنے لگتا ہے. یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے. سورہ بنی اسرائیل کی 78 نمبر آیت میں کہا کہ سارے وقت جو ہے وہ اللہ نے گنوائے ہیں قرآن پڑھنے کے. نمازوں کے وقت بتائے ہیں گنوائے 5 وقت، ان میں قرآن پڑھنے کو کہا. سورہ بقرہ کی 78 نمبر آیت میں بھی یہ بات کہی کہ وہ ان پڑھ ہیں جو ظاہری الفاظ کو جانتے ہیں اس خدا کی کتاب کے. سورہ ابراہیم ہے اس میں اللہ رب العزت نے 9 نمبر آیت میں کہا ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سورہ قیامہ ہے 75 نمبر سورت، اس کی 16 سے 19 نمبر آیت میں اللہ کے نے یہ کہا کہ جلدی جلدی زبان کو حرکت نہیں دینی. نبی کو یہ کہا قرآن کو جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے، قرآن کو پڑھانا ہمارے ذمہ ہے. پھر جب ہم آپ کو اسے سکھا دیں گے تو آپ اسے کچھ بھی بھول نہیں سکیں گے. یہ جامع ترمذی کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ فرقان کی 30 نمبر آیت، اس میں اللہ نے بڑی سخت بات کہی کہ قیامت میں نبی اللہ سے شکایت کریں گے کہ اللہ میری امت کے بہت سارے لوگوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا. اب جب نبی شکایت کریں گے، کوئی وکیل کھڑا ہو کے جج کے سامنے شکایت کر دے اپنے موکل کی، جج چھوڑ دے گا اسے؟ تو ڈریں اس بات سے، قرآن سے جڑنا شروع کریں. ایسا نہ ہو کہ نبی ہمارا نام لے کے کہہ دیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ قرآن سے جڑا ہوا نہیں تھا. سورہ فرقان 30 نمبر آیت آپ پڑھیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول وہاں شکایت کریں گے قیامت میں اللہ سے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سو کو اونچا کرے گا اور بہت سو کو نیچا کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. نبی نے یہ بھی بات فرمائی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس میں پچھلے لوگوں کے قصے اور آنے والے لوگوں کے واقعات بیان ہوئے قرآن میں. سورہ محمد ہے 47 نمبر سورت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی 24 نمبر آیت میں یہ کہا اللہ نے کہ یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہیں؟ سورہ فرقان کی 73 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ میرے جو اصل بندے ہیں وہ قرآن کی آیتوں پہ اندھے بہروں کی طرح نہیں گرتے بلکہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں. جو بھی زبان آپ کو آتی ہو، ہمارے ہاں اردو میں، ہندی میں، انگلش میں قرآن موجود ہے یہاں روحانی مرکز میں. جسے چاہیے وہ عبداللہ بھائی سے مل لے اور وہ فری آف کاسٹ آپ کو اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دینے ہو. ہندی کے بہت قرآن ہمارے پاس، انگلش کے بہت الحمدللہ. آپ سینکڑوں کی تعداد میں بانٹنا چاہیں تو یہاں کوئی پیسہ نہیں آپ کو دینا، بس آپ کو لسٹ دینی ہے کہ بھائی ہم اتنے لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں، ان کے فون نمبر ہوں، آپ لسٹ دے دو اور اس سے قرآن لے دو. 10 20 50 100 جتنی آپ کی بانٹنے کی ہمت ہو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس میں سے جو کچھ ہے اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ حسین ہوگی. ایسی روشنی جو دنیا کے گھروں میں ہو جائے جب سورج آسمان سے ہمارے پاس ہی اتر آئے، مطلب ایسی روشنی ہوگی چمکدار. پھر تمہارا کیا گمان ہے خود اس آدمی کے بارے میں جس نے خود یہ عمل کیا ہو، مطلب جو خود حافظ ہو یا جو خود قرآن پڑھتا ہو، اس کے ماں باپ کو جب اللہ اتنا نواز رہے تو اسے کتنا نوازیں گے. مسند احمد کی حدیث پاک ہے. یہاں یہ میں وضاحت کر دوں، جو حافظ حضرات ہیں، یہ جو ہمارے یہاں حفظ کرانے کا سلسلہ ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ اس حدیث کی روح سے یہ بات ہے کہ با عمل کہا رسول پاک نے کہ جو عمل کرے گا اس پر
آپ صرف حفظ کرا دیتے ہیں، اس کے بعد وہ نہ نمازیں پڑھتے ہیں اور نہ اپنے ماں باپ کی حرمت کرتے ہیں اور نہ وہ معاشرے میں ظلم چھوڑتے ہیں اور نہ بدنظری چھوڑتے ہیں۔ قرآن کو حفظ کرانے کے بعد ان پہ بچوں پہ نگران رہنا ہے، آپ مانیٹرنگ کرنی ہے ان کی کہ یہ کہیں خدا نہ خواستہ کسی حرام کام میں تو نہیں ہے، بلکہ اس پہ قرآن پہ عمل کرانا ہے۔ اگر عمل کرائیں گے تب ماں باپ، یا وہ جو حدیث ہے کہ ساتھ کو لے کے جائے گا جنت، وہ بام الحافظ ہے، یہ رٹو توتے نہیں جو آپ کو پھرتے ہوئے مل جائیں گے، ہر ایک حافظ بن رہا، عمل کچھ بھی نہیں ہے اس کا، ندارت ہے، فلموں میں بیٹھے شرابیں پی رہے، جوئے کھیل رہے، سٹے لگا رہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں حافظ۔ میرے پاس روز کیس آتے ہیں، ایک دن نہیں گزرتا کہ حافظ ہیں نماز نہیں پڑھتے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ انہیں جنت میں ڈال دے گا اللہ پاک، ایسا تھوڑی ہے ان کے ماں باپ کو جنت میں ڈال دے گا اللہ پاک، بلکہ پہلے حساب لے گا کہ انہوں نے کتنا عمل کیا۔ آج کی آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن 5 صورتوں یعنی حکموں پر نازل ہوا ہے، حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال۔ بس تم حلال پر عمل کرو، حرام سے بچو، محکم کی پیروی کرو، متشابہ پر ایمان لاؤ اور امثال سے عبرت حاصل کرو۔ یہ بیہقی شریف کی حدیث پاک ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نبی نے فرمایا قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لینا 1000 نفل سے بہتر ہے، 100 نفلوں سے بہتر ہے۔ اس حساب سے 1000 آیتوں سے افضل ہے ایک قرآن کی آیت کو سمجھ کے عمل کرنا اس پہ۔ آپ 100 نفلوں میں کتنی آیتیں پڑھتے ہو؟ 3 جو ہیں، 7 تو سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور 3 چھوٹی سے چھوٹی سورہ عصر ہے قرآن میں، سورہ کوثر ہے 3 آیتوں پر مشتمل۔ سورہ کوثر بھی اگر آپ پڑھ دیتے ہیں تو 10 آیتیں بنتی ہیں، اور 100 نفلوں میں آپ نے 1000 آیتیں پڑھ دی۔ یہاں رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لینا 100 نفلوں سے بہتر ہے۔ تو اگر آپ ایک آیت کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اسے اپنے دل میں اتارتے ہیں، تو آپ یقین کریں 1000 آیتوں سے زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو آج یہ طے کر لیں جتنے لوگ قرآن کی تلاوت اب کریں گے رمضان میں، وہ تلاوت اپنی عادی کر دیں اور اسی تلاوت کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے نشان لگا لیں، اپنے جو قریب کے عالم دین ہوں ان سے پوچھ لیں، کوئی منع نہیں کرتا، کوئی نہیں سمجھاتا آپ کو، آپ میرے پاس آئیں، میں ہر ٹائم حاضر ہوں قرآن کے لیے، جتنی مجھے سمجھ ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ کوئی سی آیت آپ لے آؤ، الحمدللہ اللہ نے مجھے جتنا بھی علم دیا وہ آپ کے لیے حاضر ہے، تو ٹوٹا پھوٹا ہی ہلکا پھلکا، لیکن انشاءاللہ آپ کی تسلی کر دوں گا اللہ نے چاہا۔ اب کسی